فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائے عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائے تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفرید فی الیقظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی، تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں نے فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی، 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا، تو کیا میری وہ نماز قضا میں شمار ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ قضا کی نیت سے ہی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ کوئٹہ سے جان فاروق نے پوچھا ہے۔ نہیں، یہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ دیکھیں ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی، فجر کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور قضا ہی ہوگی، ظاہر ہے وہ ادا تو نہیں ہوگی، لیکن نیت اس میں ضروری نہیں ہوتی قضا یا ادا کی، بس آپ یہ دل میں نیت کریں وہ جو نماز میری اس دن میں نے رہ گئی تھی تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یوں نیت کرنے کافی ہے۔ فجر کے بعد سونے کا معمول، محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر۔ ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے، تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند میں، حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے کسی بھی وقت سو جائیں آپ، کہ ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورھا،
میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے، صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں۔ تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں، تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے یہ۔ مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر۔ تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے۔ آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، تو آپ تو جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا، اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے، وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں۔ اس سے تو ہارٹ کے مسائل، شوگر آپ کو ہو جائے گی۔ تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے، اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا، تو کھانا آپ جلدی کھا لیں۔ ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا، 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا، اس وقت کھانا کھا لیں آپ، ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے، اور 11 بجے آپ سو جائیں پھر۔ تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے، اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا، اس کے خلاف ہے یہ۔ فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں، بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ محمد اظہر انڈیا سے۔ محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز۔ تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی۔ نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو۔ اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے۔ تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی، اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر، تو یہ بھی ہے۔ اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں، تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو، تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے اور انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار ہے، بے شمار۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو ایک مرتبہ دینا کافی ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو ایک دفعہ کوئی خبر دیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے یا ہوگا، ایک دفعہ کی خبر کافی ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ اسے خبر دیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہ بات میں آپ سے پہلے بھی سن چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ آپ اسے کہیں گے تو کہے گا بھائی کتنی مرتبہ بتاؤ گے، سن سن کے کان پک گئے ہیں، بار بار ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی بتائے آپ ملنا بند کر دیں گے، انگلیاں ٹھوس لیں گے، اور پھر اس کے باوجود باز نہ آئے، پانچویں مرتبہ بھی بتائے تو آپ اخبار میں اعلان کریں گے میرا اس سے کوئی دور دور کا بھی تعلق، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے الحمد سے لے کے والناس تک یہ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا،
اللہ اس کائنات کو بنانے والا. دیکھیں ہم تو وہ بات کریں گے نا، اب ہم کوئی کتاب لکھیں یا کوئی تحریر لکھیں تو جس چیز کی ہماری نظر میں اہمیت زیادہ ہوگی ہم وہ بیان کریں گے. یہ جو شخص جو بار بار ایک چیز کی خبر دے رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اخبار میں اعلان کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ خبر دینے والا یا تو پاگل اور دیوانہ تھا، یا یہ کہ وہ خبر ایسی تھی جس خبر میں آپ کے لیے اہمیت ہو نہ ہو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی. وہ اس خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے. انسان جب کسی خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے تو اسے بار بار بیان کرتا ہے. آپ امتحان میں پاس ہو گئے بہت اچھے نمبروں سے، تو ممکن ہے ایک ہی شخص کو 4 دفعہ بتائیں، وہ آپ 4 دفعہ بتائیں، خوشی ہوتی ہے انسان کو بتانے سے. اللہ رب العزت کی نظر میں جنت اور جہنم کی اہمیت ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اصل نعمتوں کی جگہ، مزوں کی جگہ وہ جنت ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو مزے ہم اڑا رہے ہیں دنیا میں. ہیں تو یہ بھی بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کھلی ہوا میں، بہت نعمت ہے. رشتہ دار ہیں، دوستیاں ہیں، آپس کی محبتیں ہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک شخص، ان کو اٹھا دیں، جو سویا کرے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ساتھ والا آدمی اسے جگا دے، کیونکہ شیطان پہلے تو آنے نہیں دے گا نا مجلس میں، پھر آ جائیں گے تو شیطان کی کوشش ہوگی سلا دیا جائے. تو یہ جو دنیا کے مزے ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں ہمیشہ تکلیف ہی دیکھی ہو، قید خانے میں گزار دی، اسے اگر جنت کی ایک جھلک دکھا دی جائے، سیر کرا دی جائے، پھر اس سے کہا جائے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں. اس کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ سارے غموں کو بھول جائے گا. اور جس نے دنیا میں عیش و عشرت میں وقت گزارا، ساری زندگی بڑے مزے میں گزری اس کی، اسے ایک دفعہ جہنم میں غوطہ دے کے نکال دیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی سکون اور لذت اور مزہ دیکھا، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی سکون، لذت اور مزہ نہیں دیکھا. تو اتنی لذیذ چیز، میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے بیان میں کہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی رحمت تو ہیں، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی نہیں ہے، میزبانی نہیں ہے. یہ وہ ہے جیسے کسی کو بغیر استحقاق کے بھی اس کا حق نہیں بنتا، پھر بھی ایک لنگر ہے، سب کو مل رہا ہے. لنگر جو ہے نا، لنگر، اس میں کوئی زیادہ قیمتی کھانے نہیں ہوتے، اس میں تو کوئی مزار کی کوئی بریانی ہوگی. وہ جو لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ مزاروں سے اٹھاتے ہیں، کتنے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس کہ خرید کے اتنا بانٹے، یا مزاروں سے ہول سیل کے حساب سے خرید کے لنگر بٹ رہا ہے. تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ لنگر، دعوت، جو جس میں اللہ میزبان ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، اس بادشاہ کی طرف سے دعوت جو بڑا مہربان، مغفرت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا، اور وہ دے گا بھی اعمال کا بدلہ. دعوت کی بھی 2 قسمیں. دیکھو دعوت جب کسی کی بھی کی جاتی ہے تو پھر اپنے حساب سے کی جاتی ہے، آپ کی اوقات دیکھی جاتی ہے، آپ کیا ہیں. آپ دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، دولت مند ہیں تو ذرا کھانا پرتکلف ہوگا، بیٹھنے کی جگہ ایئر کنڈیشن ہوگی، مہمان کے لیے نرم صوفے ہوں گے، گدے ہوں گے، کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا. اب میری دعوت کریں تو یہ سب باتیں سوچ لیا کریں. کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا، کمرہ سمجھ گئے کیسا ہوگا؟ ایئر کنڈیشن روم ہوگا، بیٹھنے کے لیے نرم گدے، صوفے، اور ہر وہ چیز جو اس وقت آپ مہمان کے اکرام کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مہمان کا اکرام ہے، وہ تمام چیزوں کا انتظام کریں گے. کمرے میں اگر صفائی نہیں تھی، مہمان کے آنے سے پہلے صفائی، پوچھا لگوایا جائے گا، صوفوں کو ترتیب دیا جائے گا، گاؤ تکیے، حالانکہ ایک آدمی ہے مگر اس کی وجہ سے بستر بھی سیٹ کیا جا رہا ہے، گاؤ تکیے بھی اپنی جگہ پہ، اور اسپرے بھی کیا جا رہا ہے، ایئر فریشنر چمبیلی کا یا کوئی بھی اسپرے کیا جا رہا ہے. واش روم دیکھا جا رہا ہے صاف ہے یا نہیں، پھر بچوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ کہیں مہمان کی نیند خراب نہ کر دیں، حالانکہ یہ مہمان وہ ہے جس نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے، بس ایک عزت دار آدمی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہمان بننے کے قابل ہے. اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جس میں محدود نشستیں ہوں،
اس میں مخصوص لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، اور وہ مخصوص وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں آپ نے جن کے ذمے کوئی کام لگایا اور انہوں نے وہ کام پورا کر دیا، اور کام بھی تھوڑا نہیں لگایا، ان کے ذمے اللہ نے لگایا کہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کرنا ہے، یہ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ساری زندگی۔ دنیا میں ہر کام کی چھٹی ہے، کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو چھٹی کے بغیر ہوتا ہو، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جس دن فرض ہوتی ہے، بلوغت کی دہلیز پہ انسان قدم رکھتا ہے، فرض ہوئی اور موت تک پھر چھوٹتی نہیں ہے، سفر ہو حضر ہو پڑھتا ہی چلا جائے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا، کسی دن بھی معاف نہیں ہے۔ نماز صرف ایک حالت میں معاف ہوتی ہے، بے ہوش ہو گئے آپ اور 24 گھنٹے سے پہلے ہوش آ گیا تو جتنی بے ہوشی میں نمازیں گزری ساری پڑھنی پڑیں گی، وہ بھی ہوش آتا ہی واجب ہو جائیں گی۔ اور خواتین پر طہارت جب کی حالت میں نہ ہو، وہ اس لیے مجبوری ہے کہ ناپاکی میں نماز نہیں ہوتی، اور نماز اس وقت معاف ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے معذور ہو جائیں کہ گردن بھی نہ ہلا سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ اتنے معذور ہیں کہ گردن کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی گئے پھر نماز معاف ہوگی، لیکن صحیح ہو گئے پھر پڑھو ساری۔ تو یہ ذمہ داری اس نے پوری کی ہوگی، نمازوں کی پابندی کی، نیند کو قربان کیا، اور 5 وقت وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کرتی ہے نا 5 وقت، کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ہم؟ دیکھو لوگ چہرہ دھوتے ہیں کسی دعوت میں جانے کے لیے تاکہ ہم اچھے لگیں، سارا دن نہیں دھوئیں گے لیکن کسی دعوت میں جائیں گے صابن سے رگڑ کے دھوئیں گے۔ نمازی صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے 5 ٹائم چہرہ دھوتا ہے، اور نماز میں آدھی مشقت تو وضو میں ہے، وضو میں آدھی مشقت، لیکن اللہ کو نمازی کی یہ ادا اتنی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چہرے قیامت کے دن 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ جگہ ان کی چمک رہی ہوں گی چاند کی طرح جن جگہوں کو یہ دھویا کرتے تھے، کیونکہ بار بار دھو دھو کے چہرے پر ان کے ایسے نور پیدا ہو جائے گا، دنیا میں تو یہ نور نظر نہیں آتا، قیامت کے دن نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی ان کے چہروں سے، ان کے بازوؤں سے، ان کے پاؤں سے، وہ تمام اعضاء جو دھوئے جاتے تھے اس کا نور ان کے چہروں سے نکل رہا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بتا دوں کہ قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور حدیث میں جو مسح کرنے کی اجازت ہے وہ خفین کے بارے میں۔ خفین عربی زبان میں خف عام موزوں کو نہیں کہتے، یہ جو ہم عام سادہ سے موزے چڑھا لیتے ہیں نا 20 روپے والے، یہ خف نہیں ہے، بعض لوگ انہی خف پر مسح کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ بہت بیماری پھیل گئی ہے، سب انہی سادہ موزوں پہ مسح کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ سے جو ثابت ہے اور حدیث سے جو ثابت ہے اس میں قرآن مجید کا جو حکم ہے نا دھونے کا، یہ دھونے کا حکم کسی کمزور دلیل کی بنیاد پہ چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید متواتر قطعی کتاب ہے۔ اللہ نے پاؤں کے قرآن مجید میں دھونے کا حکم دیا، مسح کی اجازت نہیں دی، لہذا مسح وہاں کیا جائے گا جہاں پوری ان شرائط کا مضبوط دلائل کا خیال کیا جائے اور رعایت کی جائے۔ دن دلائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ خفین، خف چمڑے کا موزہ ہو یا یہ کہ ایسا موزہ جو جوتے کی طرح ہوتا ہے جس سے ایڑیاں ڈھکی ہوئی ہوں اپنے سہارے پہ، جو فقہائے کرام جس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو عام طور پر لوگوں میں سادہ کپڑے کے موزے چڑھا کر سعودی عرب، کویت وغیرہ میں یہ جو رواج چل پڑا ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کے تو خلاف ہے ہی۔ بالکل جیسے چہرہ دھونے کا حکم دیا قرآن نے، اسی طرح پاؤں دھونے کا حکم دیا، اور ائمہ اربعہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ احادیث کو سمجھنے میں ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان فقہائے کرام کے پاس جو احادیث کا علم تھا وہ علم بھی کامل، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کی جو بصیرت عطا فرمائی تھی، احادیث کو سمجھنے کی، وہ بصیرت بھی کامل تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فقیہ تھے 7ویں صدی ہجری میں، جنہوں نے یہ کہا کہ سادہ موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی بھی یہی رائے تھی، تو پوری امت سے انہوں نے جمہور سے ایک اختلاف کیا 7ویں صدی ہجری میں۔ تو وہ چونکہ سعودی عرب میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو بہت عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فالو کر لیتے ہیں۔
اور پھر لیکن ابن القیم رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے ابن رجب، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کے اس نظریے پر رد کیا، اپنے اساتذہ کے اس نظریے پر، اور سختی سے رد کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ جو چاروں ائمہ کے مذاہب ہیں ان مذاہب سے نکلنے کی اس امت کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں دلیل بھی کمزور ہوتی ہے اور بسا اوقات قرآن و سنت کی واضح نصوص کی مخالفت بھی لازم آتی۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو حضرات سعودی عرب میں ہیں وہ ایسے ہی مسانہ شروع کر دیں صرف عربوں کو دیکھ کے۔ میرا مقصد کسی عرب عالم کی برائی خدا نہ خواستہ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان عرب علماء سے پہلے کے علماء بہرحال زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ سعودی عرب کا جو قانون ہے امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتا ہے، امام احمد ابن حنبل مجتہد ہیں، ان کے مذہب کو فالو کیا جائے گا اس میں، تو مقصد کسی کی توہین نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب ہی کو فالو کرنا ہے تو آج سے 100 سال پہلے کا سعودی عرب کچھ اور تھا، آج کا کچھ اور ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے، کسی اپنے بوڑھوں سے پوچھیں، یہ رواج نہیں تھا سعودی عرب میں عام موزوں پہ مسا کرنے کا، بالکل نہیں تھا، اس کو برا، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، ان کے فتاوی موجود ہیں علماء عرب کے، اور اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں، تو اس لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے انسان کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کے آزاد دھوتی ہے، چہرہ بھی دھوتی ہے، اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ نبی نے کیا فرمایا، وضو کے اعضاء، اس میں پاؤں بھی داخل ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا پاؤں میں بھی اصل کیا ہے، دھونا، جبکہ یہ جو عام موزے ہیں نا یہ تو چڑھانا بہت آسان ہے، چمڑے کے موزے عام حالات میں انسان چڑھاتا ہی نہیں ہے، جب مجبوری ہوگی تو چڑھائے گا وہ، اس میں پھر مسا کی بھی اجازت دی شریعت نے۔ اگر عام موزوں پر مسا اتنے آسانی سے جائز ہوتا تو پھر تو موزے ہم بھی سب چڑھا لیں تو پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا، پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم۔ صحابہ کے لیے کتنا آسان تھا کہ ایک پٹی پاؤں پہ چڑھا لیتے، ایک پٹی باندھ لیتے اور سارا دن پھر اسی میں مسا کرتے رہتے۔ ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام۔ سفر میں حضر میں جہاں موزے پہننے پڑتے تھے تو وہ موزے ظاہر ہے وہی ہوتے تھے جو سفر میں کام آ سکے، چلنے، چپل پہن کے چلنا اتنے لمبے لمبے سفر، ان میں یہ کپڑے کے موزے نہیں کام آتے تھے ان کے، یہ تو 2 منٹ میں، ایک دن میں پھٹ پھٹا کے ختم ہو جائیں گے۔ تو آج ایک آزادی امت میں پیدا ہو رہی ہے، آزادی، بس ہر آدمی، ہر کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں دلیل کے نام پہ جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ کثیر علماء کے فتاوی ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے کسی اور ان کے مذہب کو چھوڑا نہ جائے، البتہ دوسرے علماء کی ذات پہ تنقید نہ کی جائے، ان کو معذور سمجھا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلسل یہ اعضاء دھلتے ہیں تو میری امت ان اعضاء کے دھلنے کی وجہ سے دوسری امتوں سے ممتاز ہوگی۔ صاف پتہ چلے گا یہ وضو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے چہروں پہ، ان کے ہاتھوں پہ نور ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو زیور پہنایا جائے گا ان مقامات پر جو مقامات وضو میں دھلا کرتے تھے۔ قیامت کے دن جنت میں مردوں کو بھی زیور پہننے کو ملے گا، یہ مردوں کی خوبصورتی کے لیے۔ آج بھی بہت سے لوگ پہنتے ہیں نا، مرد لاکٹ پہنتے ہیں، سونا پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم، لیکن اللہ نے دنیا میں مرد پہ حرام کر دیا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار۔ میں بتا رہا تھا نا، میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے، تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے، کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی، کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی، دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی، تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں، اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا، جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار، کبھی جاپان جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے، زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں، اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے، دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے، اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے۔ باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے۔ جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا، جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا، اور ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں۔ ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں، اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار، یہاں سے وہاں چلے گا، یہ کوئی، یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار، اس کو عیاشی سمجھنا، غریبوں والی سوچ ہے، غریبوں والی سوچ، اس کو کیا عیاشی ہے؟ تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ، غریب نہیں ہوں، لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو۔ اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے، لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا، اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے، کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے، وہ جب کہیں جاتے ہیں تو
ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں, اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی ٹھیک ہے, آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہے. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا ہوں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرز کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی, ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں, پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہی, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے وہ وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ, اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں, کہ میں ملا آدمی, قرآن و سنت جاننے والا, نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں, ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال دے کے جاتے ہیں, ایک ایک مسئلے پہ 3-3 4-4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا, ٹھپا لگا کے اس کو دیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے, اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی, اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی, دین کی خدمت ہوگی, پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے, کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا, میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو, دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے, دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی, میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں کیا تھا, وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے, انہوں نے سمجھایا, ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں 2 چیزوں کا تھا.
کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں, کیونکہ مولوی جو 2 نمبر مولوی ہے نا پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے. اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا, تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی, مدرسے میں لگ گئی, جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں. یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا, اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ, میرا جو سرٹیفکیٹ ہے کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے, اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. گھومنا تو گیا تیل لینے, گھومنا کہاں گیا, دنیا گھومیں گے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ, لیکن لوگوں کو حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا, بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا. کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا, فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا, ملا کا رزق. اللہ نے, حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ, علم حاصل کرو, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا, تم آگے آگے, روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو, رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے, ٹوٹیں گے. پھر اللہ نے, حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے. بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی, یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا, نا بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی, پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا, وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے. حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا, لیکن تو اب کیا ہوا ہے, جب میں مولانا بنا, میں نے بیانات شروع کیے, تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا, یہ انہوں نے بلایا ہے, اصرار کر کر کے آ جاؤ کائنڈلی, صحیح ہے نا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں, اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو, خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے, اور ہمارے نخرے دیکھو, ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیجنا 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا, میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا, ایمبیسی جاؤ آؤ, جب میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ 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 اتنا, پھر میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں, آؤ. اس اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا, چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی اور, کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو اتنا, واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا, مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا. میں نے کہا جائیں گے, ویزا لگوا دیں گے, بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا اصرار کر کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے, میرے ساتھ تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک, اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے, جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا, میں نہیں جا رہا, جاؤں گا میں, لیکن جائیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں ہے. یو کے کی کتنی انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں, اسٹائل ہی الگ ہے. جائیں گے ابھی ٹائم, سمجھ رہے ہو بات کو, جلدی سے, مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف والی سرکار, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے, پھونکے لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا, اس کے تو ہوا نکال دی اقرار الحسن نے موقع. خیر, تو اور جو رزق کی بات تھی, تو یہ جو ماربل والی ٹائل سے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم بخت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگاؤں بہت محدود تنخواہ تھی. ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, بہت محدود. ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے. ہم نے فوراً شادی کر لی, بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں, میرا نظریہ بن چکا تھا, میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں. تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے. تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا, تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو. اس تیرا ماربل کا بزنس ہے, ظاہر ہے 2 ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا, کچھ دکان چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ کچھ ماربل تو ہوگا نا. وہ لکڑ کا کام والا تو حساب نہیں ہے نا, کہیں پتہ چل رہا ہے. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کیا کر, لکڑیوں کا بزنس ہے. ابے بھائی بتانا کیا بزنس ہے, کھڑکیاں بیچتا ہے, دروازے بیچتا ہے, لکڑیوں کا بزنس. پتا چلا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سے 2 ٹائلیں چرا کے لائیں اور کہیں
ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا, اور میری سن 2005 میں اکٹھی 4 شادیاں ہو جاتی. تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہیں کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا, اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے. اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے, حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا, جو آدمی اتنی ترغیبیں دے رہا ہے اب جا کے اس کی چوتھی مکمل ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہی روکڑے کا تھا, روکڑے کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تو روکڑے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ماربل کا بزنس ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے, ابا روکیں, محبت سے سمجھائیں, نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں اب میں بھی اس کا ابا ہوں. تو پوتوں سے نا ابا کو فطری محبت ہوتی ہے, جب وہ پوتے کو دیکھیں گے نا دادا کو بڑی محبت ہوتی ہے. یہ بہت اللہ نے پیارا رشتہ بنایا, نانا نانی دادا دادی کا. میری بھی نواسی آتی ہے نا, چھوٹی نواسی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے نا میں اس سے بھی اتنی ہے, بلکہ اس میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں. اپنے بچوں کی تو ٹینشن بھی ہم نے اٹھانی ہے نا, پوتے نواسوں کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے, صرف محبت آپ دو ان کو. ٹینشن کون اٹھائے گا؟ اس کی ماں اور اس کا باپ. یہ ایک الگ سے سہولت اللہ نے دی ہے. تو جوانی میں دادا بنو, جوانی میں نانا بنو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے پوتے نے, بڑی رونق ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں کوئی ہے نہیں. دیکھا نہیں دادا دادی نانا نانی کیسے اپنے پوتے نواسوں کو. اور یہ سائنس کتنی ترقی کر لینا, نیچر چینج نہیں ہوتی. جاپانی عورت آج بھی پوتے نواسوں کو ترستی ہے, مرد بھی ترستا ہے. نتیجہ کیا, گڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دادیوں کی گود میں ڈال پکڑائی بھی ہوتی ہے, چاہے وہ کتنی بڑی سائنٹسٹ ہو. تو نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے. انسان کو اولاد اور پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, انجینئر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو. یہ چیزیں اس کو چاہیے. جیسے روٹی چاہیے نا, اب آپ سائنس ترقی کر کے اتنی آگے چلی گئی تو کیا آپ روٹی کھانا چھوڑ دے؟ روٹی تو چاہیے بھائی, وہ چاہے برگر کی شکل میں ہو, چاہے ڈبل روٹی کی شکل میں ہو, گندم تو چاہیے اس کو, اناج اور غلہ تو چاہیے نا اس کو. نیچر تھوڑی کبھی بھی چینج ہوگی. جیسے بھوک کے وقت اس کو کھانا چاہیے, اسی طرح میرے بھائی اس کو ایک ٹائم کے بعد اولاد چاہیے, اور جب بوڑھا ہو جائے تو پوتے نواسے چاہیے اس کو. یہ فطرت چینج نہیں ہو سکتی. تو جو ماربل کا بزنس کر رہا ہے وہ ابا کو محبت سے سمجھائے. ابا پھر بھی نہ شادی کرنے دیں تو کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے. کیا کریں گے ابا؟ چمبے لگائیں گے تو کھا لو ابا کا چمبا. میں نے بتایا بےزتی صرف اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک عزت ہو. جب تھوڑے دنوں میں عزت ختم ہو جائے گی تو بےزتی فیل ہونا بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ جملہ یاد رکھو. رشوت دینے والا لینے والا دونوں جانب میں ہم رشوت دینا نہیں چاہتے, مگر ہمارے اداروں میں رشوت کام نہیں ہوتا. جی اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دے سکتے ہیں آپ, پھر لینے والے کو گناہ ہوگا, دینے والے کو نہیں ہوگا. رشوت دینے کی 2 صورتیں, کسی کا حق دبانے کے لیے دی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے, ایک ہے اپنا حق لینے کے لیے. آپ کو پتا ہے میں نہیں دوں گا تو دوسرا والا دے کے میرا حق مار لے گا, تو اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. تو گورنمنٹ یہاں میرے ایسے بیانات پہ پھر یہ لوگ بولتے ہیں یہ لوگوں کو رشوتیں دینے کی ترغیب دے رہا ہو. بھائی آپ آفیسر کو کنٹرول کرو نا کہ رشوت لیے بغیر اس کا کام کرے. اپنا نظام ٹھیک نہیں کرتے اور لوگوں پہ حلال کے دروازے روک رہے ہو آپ. مفتی صاحب اگر دیندار اور علماء مدارس کے لوگ باطل کے خلاف حکمت عملی کی بجائے کچھ افراد کی قربانیاں دے کر حق بلند کریں تو کم از کم عوام کے سامنے حق باطل واضح ہو جائے گا. دیکھو قربانیاں دینے سے اگر حق باطل واضح ہو اور چینجنگ آنے کا امید ہو تو پھر قربانی دینی چاہیے. لیکن اگر قربانی دینے کا نتیجہ یہ نکلے کہ 4-6 آدمی جو ذرا جوشیلے کچھ کر سکتے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور اب یہ آواز بالکل ہی دب جائے گی, تو پھر ایسی قربانی دینا جائز ہی نہیں. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کیونکہ لوگ تھوڑے تھے اور کفر کا نظام بہت مضبوط تھا. اللہ نے جہاد پر پابندی لگا دی, احتجاج پہ پابندی لگا دی کہ صرف صبر کرو. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ آواز اٹھاتے تو وہ سب کو قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے, تو بالکل ہی آواز دب جاتی. تو کہا کہ بس صبر کرو, محبت سے تبلیغ کرتے رہو. اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے. ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی, ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو, آپ فلاں کے خلاف بیان دو. پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو. میں کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا. کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر پہ نہیں سنا سکتا. الحمدللہ میں نے کہا میں نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں, حق بیان کرنے میں, نہ کسی اور چیز سے. بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا فلاں کے خلاف بیان دو, میں نے بیان دے دیا نا تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں. تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں. تو ایسا کام قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو, لوگوں کو. جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا
تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا جو میدان جنگ میں منہ موڑے گا نا تو اس پر اللہ کا غضب آئے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا. اس آیت کی بیس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. جان کے خوف سے آپ بھاگ نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور میرے قربانی دینے سے صرف میرے مرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر بھاگنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. کیونکہ پھر آپ کے نقصان سے آپ کی قوم کا نقصان ہے. ایک مجاہد کم ہو جائے گا, ایک فوجی کم ہو جائے گا. ایسے موقع پہ کیا, کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی آرمی کو, اپنے جو فوج ہے اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھاگنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا میدان جنگ میں کوئی اکیلا رہ گیا ہے نا اگر, اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا متحیزن الی فئۃ, کہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہے اگر تو پھر جائز ہے. کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے؟ ایک اکیلا آدمی 6 آدمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے. تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے. وہاں کوئی کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا تو کوئی عقل مند کہے گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ قوم کا تجھ پہ جو خرچ ہوا ہے نا تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا. قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جائے. تو ایک آدمی 6 سے تھوڑی مقابلہ کرے گا. تو مقابلے میں 2 سے کر سکتا ہے, 3 سے کر سکتا ہے, بہت 4 سے کرے گا. 6 ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, یہ کیا ہو جائے گا, شہید. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے, اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر جہاد نہیں ہے. ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے, دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہا ہے نا. اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا, سورہ انفال کی آپ آیتیں پڑھ لیں کہ یکم منکم الف یغلبوا الفین, 1000 کو 2000 پہ غالب کروں گا. اگر 1000 ہو اور وہاں سے 2000 ایک ہیں پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا. پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو 1000 بھی 2000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے, وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو, اللہ کے لیے. تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے, جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا. تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا 100 سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک 100 ان جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے, نہ پھر اسلام کا کیا فائدہ. تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا. تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے, ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں 50 اور 1 اور 2 کا ریشو. اگر طاقتور آپ سے 20 گنا یا 100 گنا زیادہ طاقتور ہے, آپ کو بتائے پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا, اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ, وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا. وہ قصہ کیا ہے بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت ہو گیا بھائی. وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی ہے, میری بھینس کا پیٹ خراب ہے. حکیم صاحب نے کہا جلاب آور دوا دو, ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, جمال گوٹا کھلاؤ اس کو, پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا, کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں, پاؤڈر بناؤ. اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے, وہ تو منہ سے نکال دے گی. حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں 10 گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو, ادھر سے زور سے پھونک مارو تو وہ سارا جمال گوٹا کہاں چلا جائے گا. قربانی دے رہے ہیں نا, پھونک مارنے کی قربانی. کبھی پھونکوں والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں آپ, تو تبھی پھونکوں والی سرکار بھینسوں کو پھونک نہیں دے, اس کو پتہ ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تو کیا ہوا, وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے, اس کے بعد آیا ہی نہیں. حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا, بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس کے گھر گئے, دیکھا مرنے کے قریب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھیں؟ اس نے کہا لی تھی. حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا؟ اس نے کہا بنایا تھا. حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی. پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے, تو پھونک پہلے کس نے مار دی, بھینس. تو موشن لگے ہوئے اور انا للہ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اپنے سے 10 گنا زیادہ پاور سے پنگا لو, ضرور لو, جب اس پنگے سے قوم کو
فائدہ, تو پھر آپ شہید ہو جاؤ, مر جاؤ, قوم کو کیا ہوگا؟ فائدہ. لیکن اگر قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو شہید ہونے کے علاوہ کخ بھی حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ حماقت مت کرو, ورنہ وہی قصہ ہوگا کہ بھینس نے پہلے پھونک لگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایک مولوی صاحب تھے, کہنے لگے میں ابھی فلاں پولیس تھانے والا SHO اس کے خلاف ابھی تقریر کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نہیں کر, وہ ایسی سزا دے گا نا تجھے. پولیس والوں کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں, کوئی بھی کیس بنا کے ڈال دیا. بہت اچھل رہے تھے, میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا. میں نے کہا میرے بھائی تو جو بھی کرے گا نا وہ تقریر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو ممبر پہ تقریر کرے گا اور بگاڑ اس کا کچھ بھی نہیں سکتا ہے, اور وہ تقریر نہیں کرے گا, وہ 2 موبائلیں بھیجے گا اور تمیز سے اٹھا کے آپ کو لاک اپ کر دے گا, اور پھر آپ صفائیاں ہی دیتے رہو گے, میں نے یہ کیا, میں نے, اور پھر ہوگا یہ کہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آپ کو بھیج دے گا, اور پھر اگلے ہفتہ آپ کا پورا بیان SHO کے فضائل پر ہوگا. اور ہوا ایسا لوگوں کے ساتھ, بولے کسی پاورفل کے خلاف, انہوں نے اٹھا کے اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے اور اپڈیٹ کر کے پورا بیان 180 ڈگری پہ کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. یا تو پھر اتنا تپڑ ہے کہ پھر اس پہ ڈٹے رہو. تو جب اتنا تپڑ نہیں ہے تو وہ کام کرتے کیوں جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ اپنی اوقات میں رہو بھائی. ہاں جہاں ٹائم آیا کہ یار قربانی دینے کا قوم کو فائدہ ہوگا, وہاں پھر پیچھے ہٹنا بزدلی ہے, پھر وہاں کر گزرو. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے, اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا. تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ان کی جتنی نیکیاں ہیں, ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں, لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا, جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے, وہ اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے. انہوں نے اسپتال بنا دیے, انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی, لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے, اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ, بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید, اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا. حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یا اللہ کے وجود, جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے, سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے, جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں. اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی, لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے, ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے, بہت اچھا ہے, تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے, جس نے تمہیں پیدا کیا, اس کو تم بھول گئے. میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں, ابا اماں کی. آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے, ماں نے آپ کو جنا, دودھ پلایا, پالا پوسا, آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا, آپ کو گھر دیا. ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے, پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو, مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو, لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو. ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو, لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا, وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ, جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا. بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے, اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا, تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی, بے پناہ محبت دی, یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے.
خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے, وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, اس کی ٹانگیں ہیں, اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے, تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے, انڈے دیتی ہے, اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا, بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ, تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی, کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی. فش آرام سے یوں یوں تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں, انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں, پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے, ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے. اور بھی مخلوق ہے ایسی, کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کو بچا لیتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے